بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی اسکالر شاہ حسین چینل سننے والوں کو شاہ حسین کی طرف سے السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کو ویڈیو میں آج سے 1100، 1200، 1300، 1400، 1500، 2000 سال پہلے جو مسلمان گزرے ان کی تحقیقات کی روشنی میں انسان کی جو بیکار چیزیں ہیں، مثلاً بال، ناخن، پیشاب پخانہ، مختصر کے تمام بیکار چیزیں جو ہیں ان سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ حیرت انگیز معلومات آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو آگے سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیا کریں تاکہ آپ کو آئے روز نئی معلومات آسانی سے فائدہ دینے والی حاصل ہو سکے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ معزز سامعین کرام، آج سے 11، 12، 14، 1500 سال کے پہلے جو مسلمان محققین گزرے ہیں ان کے مطابق میں آپ کو یہ معلومات فراہم کر رہا ہوں۔ اگر عورت کا پورا بال آب شور میں گرے اور اس پانی پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہوں تو وہ بال سانپ بن جاتا ہے۔ اگر منہ انسان کی خاک 70 کا ضماد نکرس پر لگائیں تو ذیل ہو۔ آدمی کے کلا یعنی کلیجہ کو اگر کسی زمین پر دفن کرے تو وہاں پر کبوتر بکثرت جمع ہوں گے۔ جہاں آدمی کا کلیجہ پڑا ہوگا وہاں سے مچھر فرار کرے گا۔ جسے سانپ نے کاٹا ہو وہ اگر آدمی کا دماغ خورش کرے یعنی کھائے یا اس پر لیپ کرے تو فوراً زہر دفع ہوگا۔ میرا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کریں، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلومات فراہم کرنا اور جب موقع ملے موقع سے بیکار چیزوں سے فائدہ اٹھانا۔ آدمی کے جو آنسو خوشی کی حالت میں نکلتے ہیں اگر کوئی آدمی نوش کرے تو اس کا غم دور ہو جائے گا، اور اسی سے نوش کرے تو اس کا غم دور ہو جائے گا اور اسی سے مرگی کا مرض بھی رفع ہوتا ہے۔ اور غمگین آدمی کا اگر آنسو پیویں نوش کریں تو سخت گریہ تاری ہو یعنی آپ کے دل میں غم آئے گا۔ اور لعاب آدمی کا مخصوص عقرب کے حق میں یعنی بچھو کے حق میں زہر ہے۔ یہاں غور کریں، ایک ایک ان محققین کی باتوں پر آپ غور کریں گے تو ایک ایک بات پر آپ کو بہت سارے راز ملیں گے۔ جعلی نوس نے لکھا ہے کہ ایک شخص بچھو کا منتر جنتر تنتر کلام الہی اور کیا کہتے ہیں اس کو شیطان رباہی کیا کیا نام دیے ہوئے ہیں لوگوں نے الفاظ کے پڑھتا تھا۔ پس وہ شخص اول افسون پڑھتا تھا، کلام پڑھتا تھا، بعد اس کے اپنا لاب دہن پھینکتا تھا بچھو پر اور بچھو کو پکڑ لیتا تھا، مگر یہ نہار منہ بچھو پکڑا کرتا تھا۔ آخر جعلی نوس ایک مشہور و معروف حکیم گزرے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آخر جعلی نوس نے اس شخص کو بلا کر اول کھانا کھلایا، بعد عقرب یعنی بچھو منگوا کر پیش کیا۔ اس وقت اس کے ہر چند افسون، کلام، منتر، جنتر، تنتر تمام پڑھائیاں وہ کر چکا، لاب دہن ڈالا، مگر وہ عقرب بچھو نہ مرا۔ پس جعلی نوس سمجھ گیا۔ یہاں سے دانشور روحانی اسکالر نتائج لیتے ہیں، تجربے سے نتائج لیتے ہیں، باتوں سے نہیں لیتے۔ جعلی نوس سمجھ گیا کہ یہ تاثیر جادو نہیں ہے بلکہ صرف لاب دہن کی یعنی آدمی کی تھوک کی، نہار منہ کے تھوک کی خاصیت ہے۔ لکھتے ہیں کہ اگر لعاب روزہ دار کا مقناطیس پر لگاویں اس کی تاثیر جذب آہن ذیل ہو جائے گی، یعنی جو اصل مقناطیس ہے، یا آج کل جو مقناطیس آ رہے ہیں یہ مصنوعی بنائے جاتے ہیں، اصل مقناطیس جو ہے وہ پتھر ہوتا ہے۔ اگر اس پتھر پر آپ اپنا نہار منہ کا لعاب ڈال دیں تو اس کو لوہے کو کھینچنے کی طاقت پہلے سے کم ہو جائے گی۔ جس لڑکے کا دانت دودھ کا ٹوٹے مگر اکھڑنے کے بعد زمین پر نہ گرا ہو اور کسی عورت کے بطور تعویذ آویزاں کریں وہ ہمیشہ باہنج رہے گی۔ مردہ آدمی کے دانت
درد دانت کے وقت پاس رکھنا فائدہ کرتا ہے۔ اسی طرح مردہ کی استرخوان اسی طرح مردہ کے استرخوان صاحب تپ ربا کو، جس کو چوتھے دن بخار آتا ہے، اور خاک ستر جو ہے اس کو فائدہ دیتی ہے۔ جعلی نوس نے لکھا ہے کہ ایک شخص علاج میں مشہور تھا، جو انسان کی آنول کاٹی جاتی ہے، اگر اس کا ایک ٹکڑا زبرجد یعنی معصوم بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کی جو ناف کاٹی جاتی ہے، اس کا ایک ٹکڑا زبرجد کے اصل گارنٹی شدہ پتھر کے نگینہ کے نیچے رکھ کر انگشتری بناویں، پس جو شخص اس انگشتری کو پہنے گا، قولن جس کو آج کل میرے خیال پینڈس کہتے ہیں، کا عارضہ اس کو نہ ہوگا۔ لڑکے کے کلفہ یعنی ذکر کی سپاری کو خشک کر کے تھوڑا مشک ملا کر کھلاویں، آغاز جزام میں تو نہایت منفعت رکھتا ہے، کبھی عارضہ طول نہ پکڑے گا۔ اگر لڑکے کے خایا کو کسی لکڑی میں لٹکا کر کشت زار میں آویزہ کریں، وہاں ٹڈی نہ آوے گی۔ اگر خایا طفل کو یعنی بچے کے خایا کو کتا یا بلی کھاویں، دیوانہ ہو جاویں۔ اگر اس کو خشک کر کے سرما لگاویں، مرض چشم ذیل ہو۔ انسان کے ناخن تراشنے کے بعد دفن کرنے چاہیے۔ تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس شخص کی ناک سے خون نکلتا ہو، اگر اسی خون سے اس شخص کا نام کپڑے پر لکھ کر، یعنی جو خون ناک سے نکل رہا ہے اسی کے خون سے وہی خون لے کر اور اسی آدمی کا نام لکھ کر اس کپڑے کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں تو خون بند ہو جائے گا۔ دیوانہ کتے کے زخم پر حیض کا خون لگانا مفید ہے، اور نیز بہک اور برس کو بھی مفید ہے۔ اور جو آنکھ درد کرتی ہو، اگر چشم پر خون حیض کا ضماد کریں، درد دور ہو جاوے۔ امید تو آپ تسلی رکھیں، ادھر بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ بتائی جائیں گی۔ اگر بواسیر والے خون کو کتے کو کھلاویں تو کتا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جو پسینہ انسان کا نکلتا ہے اس کو لے کر اگر دمل پر یعنی پھوڑے پر لگاویں، وہ پھوڑا جلد پختہ ہو جائے گا۔ اگر صاحب سرا کا پسینہ عورت اپنی چھاتی پر لگاوے تو دودھ جمع ہوا جاری ہو جائے گا۔ صاحب سرا یعنی مرگی والے کا پسینہ۔ انسان کے پیشاب کو جوش دے کر درد نقرس پر طلا کرنا مفید ہے۔ نابالغ لڑکے کا پیشاب ظرف مسی میں پکا کر شہد ڈال کر لگانا سفیدی چشم کو نافع ہے، اور صاحب یرقان کو نوش کرنا مفید ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مریض کو معلوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں چیزوں کا تجربہ کریں۔ علم میں کم از کم 70% باتیں جو درست ثابت ہوتی ہیں، یہ علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔